अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलात ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मसाइल और मुश्किलात ना आए, तो यकीन करें, आप एक मजबूत और बड़े इंसान नहीं बन सकते। आप अपनी औलाद को मजबूत और बड़ा इंसान नहीं बना सकते। अजीब सी बात लगती है। एक मरतबा एक शख्स एक मशहूर माहिर नफ्सियात नॉर्मन विंसेंट पील के पास आया। नॉर्मन विंसेंट पील एक बहुत बड़ा नाम है। पर्सनल डेवलपमेंट पे अगर आप 10 किताबों की फहरिस्त ढूंढेंगे तो उसमें एक किताब इनकी जरूर होगी। तो नॉर्मन विंसेंट पील के पास वो शख्स आया और कहा कि मैं बड़ा परेशान हूं, मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं, बताएं मैं क्या करूं। नॉर्मन ने कहा कि एक जगह ऐसी है जहां अगर तुम जाओगे तो वहां तुम्हें कोई मुश्किलात नजर नहीं आएंगी, कोई मसाइल नजर नहीं आएंगे। उसने कहा मुझे वहां लेके चलिए, मैं वो जगह देखना चाहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी जगह भी है। नॉर्मन ने कहा कि देखो, तुम वहां जाना पसंद नहीं करोगे। उसने कहा मैं क्यों पसंद नहीं करूंगा, आप मुझे लेके चलिए। उसने कहा चलें, करीब ही वो जगह है। वो ड्राइव करके वहां गए और उस जगह का नाम था फॉरेस्ट लॉन, यानी कि वो एक कब्रिस्तान था, न्यूयॉर्क का मशहूर कब्रिस्तान। नॉर्मन ने कहा कि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग हैं और मेरे ख्याल में इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन, मसाइल हमारी जिंदगी की अलामत हैं। मसाइल हमें जिंदा होने का एहसास दिलाते हैं। दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलात और मसाइल ना हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात ना आए, तो इसका मतलब ये है कि आप एक कमजोर इंसान हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में मुश्किलात और मसाइल ना आए, और दूसरे वो होते हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि ये सीखें कि मुश्किलात का किस तरह मुकाबला किया जाए। नाजरीन, मसाइल आपकी जिंदगी की वसअत का तयन करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में छोटे छोटे मसाइल हैं, इसका मतलब है आप छोटी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपकी जिंदगी में बड़े मसाइल हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी बड़ी जिंदगी है। क्या मतलब? नाजरीन, हम देखते हैं कायद आजम की जिंदगी। एक वक्त था जब वो नौकरी के लिए परेशान थे, या एक वक्त था जब वो बंबई की सबसे खूबसूरत लड़की रत्ती जिन्ना से शादी करना चाहते थे। तो उनकी जिंदगी का प्रॉब्लम क्या था? अच्छी नौकरी हासिल करना, पैसा कमाना, या लड़की से शादी करना। छोटे मसाइल थे। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान उनके पास गए और उन्हें कन्विंस किया कि मुसलमानों को आपकी जरूरत है, आप आइए और मुसलमानों का मुकदमा आप लड़िए, मुसलमानों की जंग आप लड़िए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर के सामने खड़े हो गए और बर्रे सगीर की सबसे ताकतवर कौम के सामने खड़े हो गए। अब उनकी जिंदगी का मसला बहुत बड़ा हो गया। उस बड़े मसले ने उन्हें कायद आजम बना दिया। हम उन्हें अजीम कायद के नाम से जानते हैं। क्या वजह थी? वजह यही थी कि जब तक उनकी जिंदगी का मसला छोटा था, उनकी जिंदगी छोटी थी। उनकी जिंदगी का मसला बड़ा हुआ तो उनकी जिंदगी बड़ी हो गई। हम देखते हैं सर सैयद अहमद खान को। उनकी जिंदगी का मसला क्या था? वो चाहते थे कि मुसलमान इल्म हासिल करें, इल्म से मोहब्बत करें। कितना बड़ा मसला था। इस बड़े मसले ने उन्हें कितना बड़ा इंसान बना दिया। आप गांधी की मिसाल लें, आप मार्टिन लूथर किंग की मिसाल लें, आप किसी बड़े आदमी का नाम ले लें, आपको नजर ये आएगा कि उनकी जिंदगी का मसला बहुत बड़ा था। हम इस कायनात के अजीम तरीन इंसान किसको समझते हैं? हम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी। माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द 100। उसने दुनिया की जो 4000 साल की नॉन तारीख है, जो जिस तारीख के बारे में हम जानते हैं, वसूख से जानते हैं, 4000 साल की तारीख में से उसने कामयाब और पुरअसर तरीन लोगों को जमा किया, फिर उनकी लिस्ट बनाई, फिर उनकी रैंकिंग की कि दुनिया को सबसे ज्यादा किसने मुतासिर किया, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, इस तरह 100 नंबर तक उसने लोगों को जमा किया। आप जानते हैं कि पहले नंबर पे उसने किसको रखा? उसने पहले नंबर पे रखा किसी अकीदत और मोहब्बत की वजह से नहीं, बल्कि उसने मेरिट की बुनियाद पे। उसने कहा दुनिया को मुतासिर करने वाली जो सबसे बड़ी शख्सियत है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया को जितना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतासिर किया, किसी ने मुतासिर नहीं किया। उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूं,
لیکن میں بات مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں جن پہ ہم آج عمل کر سکیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تمہارے ایک گال میں تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے آگے کر دو، آج اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں دنیا بھر میں لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ یہ کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی پر اثر شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تاریخ انسانی میں کسی کی نہیں ہے۔ پھر اس نے اتنے مضبوط دلائل دیے، ان مضبوط دلائل پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ حیران رہیں گے کہ آپ نے ایسے کیا کام کیے جو نہ تو آپ سے پہلے کسی نے کیے نہ آپ کے بعد کسی نے کیے۔ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جو ہستی ہے وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی مشکلات میری زندگی میں آئیں اتنی مشکلات کسی کی زندگی میں نہیں آئی۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات جن کی زندگی میں آئیں وہی اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی شخصیت ہے۔ ناظرین، جن لوگوں کی زندگی چھوٹے چھوٹے کاموں میں گزرتی ہے نا، غیبت کرنے میں، اس کی ٹانگ کھینچنے میں، اس کی برائی کرنے میں، اس سے لڑنے میں، چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں جن کی گزرتی ہے، جن کی زندگی کے مسائل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں ان کی زندگی بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک عظیم انسان بننا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے کیسے نکلتے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں سوچتے رہیں گے، جب تک آپ اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، آپ کی زندگی چھوٹی رہے گی۔ جیسے ہی آپ دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو عظیم بنانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی معاملہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مضبوط انسان بنے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بڑے انسان بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کے بچے آپ کی غیبتیں نہ کریں، آپ کی برائیاں نہ کریں، دوسرے لوگوں کی برائیاں نہ کریں، لڑے جھگڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں زندگی نہ گزاریں، چھوٹی چھوٹے چیلنجز کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائیں، لڑے جھگڑے نہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1، آپ کو خود مضبوط ہونا پڑے گا۔ مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسائل زندگی میں آئیں تو آپ کو چڑچڑا پن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ جب زندگی میں مسائل آئیں تو اس کو مسائل نہیں سمجھنا، مسائل کے لفظ کو چینج کرتے اپنی زندگی سے، اس کو چینج کرتے چیلنجز سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو آپ ایک ٹوٹے ہوئے کمزور انسان لگتے ہیں۔ اسی جملے کو چینج کر دیں، میری زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس ایک لفظ نے آپ کی زندگی کو کس طرح سے چینج کر دیا، آپ کے ایموشنز کو کیسے چینج کر دیا۔ تو آپ یہ مت کہیں کہ میری زندگی میں بڑے مسائل ہیں، بہادری سے کہیں کہ مجھے ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ چیلنجز ہیں۔ روئیں پیٹیں نہیں، دوسروں کو قصوروار مت ٹھہرائیں کہ کسی شخص کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہے یا کچھ لوگوں نے آپ کی زندگی کو خراب کر دیا ہے۔ غیبتیں نہ کریں، لڑے جھگڑے نہیں۔ جب یہ کام آپ کریں گے، یعنی آپ جب پازیٹیولی چیزوں کا سامنا کریں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ لڑیں گے، جھگڑیں گے، غصہ کریں گے، نفرت کا اظہار کریں گے، حسد کریں گے، ٹانگیں کھینچیں گے، تو آپ ایک کمزور اور ایک چھوٹے انسان بنیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑے اور عظیم انسان بنیں تو آپ کو پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے، شکر گزاری سے، محبت سے چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، آپ اپنے بچوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ان پریشانیوں سے دور مت کریں، ان کو ان مسائل کے لیے تیار کریں۔ یقین کریں مضبوط بچے اور مضبوط بڑے اس دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ ناظرین، مضبوط بننے سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ مسائل کا سامنا کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے مسائل بچوں پہ شفٹ کر دیں۔ یعنی اگر آپ کے کوئی فائنینشیل پرابلمز ہیں، اس کا اثر بچوں پر نہیں آنا چاہیے، یہ آپ کو حل کرنا ہے، بچوں کو حل نہیں کرنا۔ آپ کے اپنے شریک حیات سے کوئی ایشوز چل رہے ہیں، اختلافات ہیں، تو بچوں کے سامنے آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ آپ کو حل کرنے ہیں نا، بچوں کو تو حل نہیں کرنے۔ بچوں کو تو ہوا بھی لگنا نہیں چاہیے کہ آپ میں اور آپ کے شریک حیات میں پرابلم چل رہی ہے۔ اگر آپ اپنے شریک حیات کی غیبتیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، بچوں کو انوالو کر رہے ہیں ان مسائل کے اندر، تو کیا ہوگا؟ بچے کچھ کر تو نہیں سکتے سوائے نفرت کرنے کے۔ ابھی وہ آپ کے شریک حیات سے نفرت کریں گے اور بعد میں وہ آپ سے نفرت کریں گے۔ آپ کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں، بچوں کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں۔
بچوں کے پڑھائی کے چیلنجز ہوتے ہیں جو ان کو سنبھالنا ہوتا ہے، بچوں کے کھیل کے چیلنجز ہوتے ہیں، بچوں کو دوسرے بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلینگ کے چیلنجز ہوتے ہیں، بچوں کو بہت ساری جگہوں پر ٹیچرز تنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کریں۔ ٹیچرز بچوں کا کانفیڈنس خراب کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کمپیئر کر کے، انہیں ڈانٹ کے، انہیں پریشان کر کے۔ ایسے درجنوں کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کو اس ماحول کے لیے بھی تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، اسٹرانگ بچے کس طرح سے بنیں گے، یہ سیکھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیوز کا انتظار کیجئے۔ بہت جلد ہم یہ ویڈیوز بنائیں گے کہ ایسے کیا کام کیے جائیں۔ جو کام میں نے آپ کو بتائیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن کچھ اور آسان کر کے میں آپ کو کچھ کام بتاؤں گا جس سے آپ اپنے بچوں کو بہت مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، مشکلات سے مت بھاگیے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا تجھے کسی طوفان سے آش نہ کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر آزمائشیں نہ ہوں تو ہم مضبوط نہ ہو سکیں۔ اس دنیا کی ساری ترقی انہی آزمائشوں کی وجہ سے ہے۔ اگر سب کچھ بالکل صحیح چل رہا ہوتا تو انسانیت اتنی ترقی نہیں کر پاتی۔ یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں سنوارنے کے لیے آتی ہیں، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔